فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب پندِ تاریخ کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ باب چہارم کا آغاز ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے اطاعت والدین۔ اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے بھلائی کرو۔ پہلا واقعہ، والدین کا خدمت گزار ہم نشین انبیاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میرے جنت کے ساتھی کی زیارت کرائی جائے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ جناب جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ موسیٰ، فلاں قصاب جو فلاں محلے میں رہتا ہے وہ جنت میں آپ کا ہم نشین ہوگا۔ حضرت موسیٰ اس سے ملنے کے لیے اس کی دکان پر گئے اور دیکھا کہ وہ دوسرے قصابوں کی طرح گوشت فروخت کرنے میں مصروف تھا۔ عصر کے وقت وہ جوان فارغ ہوا اور اپنے حصے کا گوشت اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کے دروازے پر آئے اور اس سے کہا کہ میں آج تمہارا مہمان ہوں۔ جوان نے خوش آمدید کہا۔ وہ آپ کو ساتھ لے کر اندر آ گیا۔ اس نے پہلے تو کھانا تیار کیا، بعد ازاں گھر کی دوسری منزل پر گیا جہاں سے وہ ایک بڑی زنبیل کو اٹھا کر نیچے لایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس زنبیل میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ جو جوان نے اس عورت کو زنبیل سے نکالا، اسے اپنے ہاتھوں سے نہلایا، بعد ازاں اپنے ہاتھوں سے اس بڑھیا کو کھانا کھلایا اور پھر اس نے بڑھیا کو زنبیل میں لٹایا اور اسے سابقہ مقام پر رکھنے کے لیے اٹھا تو اس عورت نے کچھ کلمات ادا کیے جو کہ پیرانہ سالی کے باعث قابل فہم نہ تھے۔ بعد ازاں جوان موسیٰ علیہ السلام کے لیے طعام لایا۔ حضرت موسیٰ نے جوان سے پوچھا، اس عورت نے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جوان نے بتایا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں مالی طور پر کمزور ہوں، اس کی خدمت کے لیے نوکرانی کا انتظام نہیں کر سکتا، اسی لیے میں خود ہی اس کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تمہاری ماں کھانا کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟ جوان نے جواب دیا کہ میری ماں کا اصول ہے، جب بھی میں اسے نہلاتا اور کھانا کھلاتا ہوں تو وہ ہمیشہ دعا دے کر کہتی ہے، خدا تیری مغفرت فرمائے اور روز قیامت تجھے موسیٰ کا ہم نشین بنائے، تجھے اسی جنت میں اسی درجے میں جگہ دے جہاں موسیٰ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جوان تجھے خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا۔ مجھے جبرائیل نے یہ خبر سنائی ہے کہ تو جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ اگلا واقعہ ہے فضل برمکی کی بیماری اور والد کی ناراضگی۔ فضل ابن یحییٰ برمکی کے سینے میں برس کا نشان نمودار ہوا اور وہ اس سے سخت پریشان ہوا۔ اسی وجہ سے اس نے دن کے وقت حمام جانا ترک کر دیا تاکہ کوئی شخص اس کے اس داغ سے واقف نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا طبیب کون ہے؟ تو تمام درباریوں نے جاسلیق پارسی کا نام لیا جو کہ شیراز میں رہتا تھا۔ اس نے اس طبیب کو شیراز کے سے بغداد بلایا اور اس کے امتحان کے غرض سے اس نے طبیب کو بتایا کہ میرے پاؤں میں درد رہتا ہے، آپ اس کا علاج کریں۔ طبیب نے کہا کہ اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو دودھ کی بنی ہوئی تمام اشیاء اور ترش اشیاء سے پرہیز کرنا ہوگا اور چنے کو سادہ پانی میں پکا کر کھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سالہ مرغا، حلوہ اور انڈے کی زردی کو شہد میں ملا کر
دوا تیار کی اور فضل سے کہا کہ وہ اس دوا کو استعمال کرے۔ فضل نے دوا تو کھائی لیکن اس کے ساتھ اس نے پرہیز نہ کیا اور ترش اشیاء کا استعمال جاری رکھا۔ دوسرے دن طبیب آیا اور فضل نے قارورہ دیکھنے کا تقاضا کیا۔ فضل کے قارورہ دیکھنے کا تقاضا کیا۔ جیسے ہی اس کے سامنے اس کا قارورہ پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے بد پرہیزی کی ہے اور میرے کہنے پر آپ نے ترش اشیاء کا استعمال ترک نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر فضل کو یقین ہو گیا کہ واقعی ایک بہترین طبیب ہے۔ اس نے اسے خلوت میں کہا کہ میں نے یہ سب کچھ آپ کی آزمائش کی غرض سے کیا تھا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے سینے پر برس کے داغ نمودار ہوئے ہیں، میں آپ سے ان کا علاج کرانا چاہتا ہوں۔ جاسلیق نے کہا کہ میں اس کا علاج کروں گا اور آپ چند ہی دنوں میں تندرست ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے فضل کا علاج شروع کر دیا کہ وہ اس مرض کے جتنے بھی علاج جانتا تھا اس نے سب علاج کر ڈالے، مگر فضل کو کوئی افاقہ نہ ہوا۔ طبیب انتہائی پریشان ہوا کہ آخر یہ مرض ختم ہونے میں کیوں نہیں آتا، اور فضل بھی فکر مند تھا کہ اتنا بڑا طبیب اس کے علاج کرنے میں ناکام کیوں ہو گیا۔ ایک دن فضل نے علاج کی ناکامی کا شکوہ کیا تو طبیب نے کہا آپ پہلے اپنے والد کو راضی کریں، جب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوتے میری دوا کارگر نہیں ہوگی۔ فضل اپنے والد یحییٰ کے پاس گیا اور ان سے معافی مانگی۔ والد نے خلوص دل سے اسے معاف کر دیا اور انہی دواؤں سے چند ہی دنوں میں فضل شفایاب ہو گیا۔ فضل نے طبیب سے دریافت کیا کہ آخر آپ کو کس نے بتایا کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہیں؟ طبیب نے کہا کہ میں نے ہر ممکن طریقے سے آپ کا علاج کیا مگر کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ بندگان خدا میں سے کوئی بندہ آپ سے ناراض ہے، اور ادھر میں نے آپ کے دربار میں مشاہدہ کیا کہ آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی نہیں لوٹتا۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ باقی تمام لوگ آپ سے راضی ہیں، شاید آپ کے والد ہی آپ سے ناراض ہیں جس کی وجہ سے میری کوئی دوائی آپ پر اثر نہیں کر رہی۔ جب آپ کے والد آپ سے راضی ہو گئے تو انہی دواؤں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی۔ ریفرنس ہے ارشاد القلوب دیلمی صفحہ نمبر 120۔ اگلا واقعہ، والدین کی ناراضگی موت کو دشوار بنا دیتی ہے۔ ایک شخص پر وقت نزاع طاری تھا اور احتضار کی گھڑی تھی جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے پہنچے۔ اس شخص کو سکرات الموت لگی ہوئی تھی مگر اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ رسول کریم نے اس کو آواز دی، اس نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دو ڈراؤنے شخص اپنے سامنے نظر آتے ہیں، وہ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس جوان کی ماں زندہ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں اس کی ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے یہاں لے کر آؤ۔ جب وہ آئی تو آپ نے اسے فرمایا ضعیفہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو، اور اگر ناراض ہو تو اسے معاف کر دو۔ ضعیفہ نے کہا کہ رسول اللہ واقعی میں اس سے ناراض تھی اور اب آپ کے فرمان کے تحت میں اسے معاف کر رہی ہوں۔ اس وقت جوان بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو آپ نے اس سے پھر صدا دی اور پوچھا اس وقت تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جوان نے کہا یا رسول اللہ وہ سیاہ چہرے والے چلے گئے، اب مہربان اور شفیق چہرے والے دو آدمی میرے پاس آئے ہیں، انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ ریفرنس انوار نعمانیہ۔ اگلا واقعہ ہے نالائق اولاد۔ دنیا میں نالائق اولاد بھی ہوتی آئی ہے۔ ایک شخص کی نالائقی ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب الکلام بحر الکلام کے مؤلف اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 79 پر تحریر کرتے ہیں کہ ایک شخص علماء زنجان میں سے ایک عالم دین کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ آپ کا بھائی والدہ کے نان و نفقے کے لیے اس کی مدد نہیں کرتا۔ اس عالم دین نے ایک شخص کو اس کے ہمراہ روانہ کیا تاکہ اس کے بھائی کو سرزنش کر کے والدہ کے نان و نفقے میں اسے شریک کرے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس شخص کے پاس گیا اور اسے پیار سے سمجھایا کہ تم والدہ کے نان و نفقے کے لیے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اس نے جواب دیا کہ مجھ پر والدہ کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ تو اس نے کہا آج سے چند برس قبل سخت قحط آیا، اس وقت ہمارے والدین دونوں زندہ تھے۔ ہم دو بھائیوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، چنانچہ والد کی خدمت میرے حصے میں آئی اور والدہ کی خدمت میرے بھائی کے حصے میں آئی۔ میری خوش نصیبی کے والد جلد فوت ہو گئے اور اس کی بد نصیبی کی ماں زندہ ہے۔ اب معاہدے کے تحت والدہ کی خدمت بھائی کے ذمے ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔
اس نالائق بیٹے کی یہ بات سن کر میں ہنسا اور اس سے کہا کہ شرم کرو، تم نے آپس میں مال نہیں بانٹا تھا بلکہ والدین کی خدمت گزاری اپنے اپنے ذمے لی تھی، لہٰذا جب تک تمہاری والدہ زندہ ہے تم پر اس کا حق ہے، تم اس کی خدمت کرو اور نان و نفقے کے لیے اپنے بھائی کا ہاتھ بٹاؤ۔ اگلا واقعہ کافر والدین کا احترام۔ کافی میں زکریا ابن ابراہیم سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں پہلے نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مجھ پر اللہ کا فضل ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا اور کچھ عرصے بعد حج کے لیے مکے گیا اور وہاں میں نے امام صادق علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں پہلے نصرانی تھا اور بعد میں مسلمان ہوا۔ آپ نے فرمایا تو کس چیز سے متاثر ہو کر تم مسلمان ہوئے؟ میں نے بتایا کہ میں قرآن مجید کی اس آیت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا، پیغمبر تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ بعد ازاں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا خدایا اسے راہ ایمان کی ہدایت فرما اور فرمایا مجھ سے تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ میں نے کہا میرے والدین اور خاندان نصرانی ہے اور میری ماں نابینا ہے، کیا میں ان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہوں اور کیا ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتا ہوں؟ آپ نے پوچھا تو کیا وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، وہ تو اسے ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ رہ سکتے ہو اور مجھے حکم دیا کہ آج کے بعد اپنی ماں کی ساتھ شفقت سے پیش آنا اور جب وہ مر جائے تو تم خود ہی اس کی تہجیز و تدفین کرنا اور منا میں مجھ سے دوبارہ ملاقات سے پہلے کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم مجھ سے مل چکے ہو۔ جب میں نے منا میں امام سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا کہ لوگ طفل مکتب کی طرح امام کے سامنے موجود ہیں اور ان سے سوال کر رہے ہیں۔ جب میں کوفے آیا تو میں نے فرمان امام کے تحت اپنی ماں سے حسن سلوک کیا اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے لگا، اپنے ہاتھ سے انہیں غذا کھلاتا اور ان کا لباس صاف کرتا اور ان کا سر دھویا کرتا تھا۔ یہ حسن سلوک دیکھ کر میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جب تک تو ہمارے دین پر تھا تو اس وقت تک تو میری اتنی خدمت نہیں کرتا تھا، اب تو میری اتنی خدمت کس جذبے کے تحت کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ایک بزرگ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میری ماں نے پوچھا تو کیا وہ بھی نبی ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ نبی نہیں، اولاد پیغمبر میں سے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق نبوت ختم ہو گئی، وہ بزرگ رسول خدا کے جانشین ہیں۔ یہ سن کر میری ماں نے کہا بیٹا تمہیں مبارک ہو، تم نے اچھے دین کا انتخاب کیا ہے، مجھے بھی اس دین کی تعلیم دو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کو کلمہ شہادت پڑھایا اور اسے نماز کی تعلیم دی۔ میری والدہ نے زندگی میں پہلی بار ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں اور اسی رات ان کی وفات ہو گئی۔ صبح میں نے انہیں غسل دیا، ان کے نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفن کر دیا۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 18۔ اگلا واقعہ جہاد یا والدین کی خدمت۔ شیخ صدوق عمالی میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جہاد کا بڑا اشتیاق ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اگر جہاد میں تم قتل ہو گئے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی اور اللہ تمہیں بہترین جزا دے گا، اور اگر تم جہاد سے زندہ سلامت اپنے وطن لوٹے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم اپنے گناہوں سے ایسے پاک قرار پاؤ گے کہ جیسا کہ تم پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والدین ضعیف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں جہاد کی بجائے ان کے ساتھ رہوں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اس ذات برحق کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، والدین کے ساتھ ایک شب و روز کا انس ایک سالہ جہاد سے بہتر ہے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 21۔ اگلا واقعہ اطاعت والدین اور وسعت رزق۔ عیون اخبار رضا میں بزنتی امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر کے اس کی میت کو بنی اسرائیل کی راہ میں ڈال دیا اور پھر اس کے خون کا اس نے مطالبہ کیا۔ اسرائیلی
جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ وہ قاتل کا پتہ چلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگائیں، وہ زندہ ہو کر اپنا قاتل خود بتائے گا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسرائیلی کوئی سی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو ان کا مطلب پورا ہو سکتا تھا، لیکن وہ جتنی جزیات میں داخل ہوتے گئے اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا گیا۔ اسرائیلیوں نے کہا گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ نے فرمایا گائے نہ تو چھوٹی ہو اور نہ ہی بڑی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا بھلا گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جو نہ تو سفیدی کی طرف مائل ہو اور نہ ہی سیاہی کی جانب مائل ہو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے التجا کی اس سے بھی زیادہ وضاحت فرمائیں، چونکہ اس طرح کی تو بہت سی گائیں ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی گائے ہو زمین پر ہل نہ چلاتی ہو اور کھیتوں کو پانی نہ پلاتی ہو، بے عیب گائے ہو، اس میں اس کے اصلی رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ نہ ہو۔ یہ قطعی حکم سن کر اسرائیلی گائے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور مذکورہ صفات کی حامل گائے ایک نوجوان کے پاس موجود تھی۔ جب لوگوں نے اسے گائے بیچنے کے لیے کہا تو اس نے کہا میری گائے کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال کو تم سونے سے بھر دو گے۔ اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور منہ مانگی قیمت کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کیونکہ مطلوبہ صفات صرف اسی جوان کی گائے میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس جوان کو منہ مانگی قیمت ادا کی اور اس سے گائے خرید لی۔ گائے کو ذبح کیا گیا، اس کی دم کو مقتول کے جسم پر لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور کہا کہ پیغمبر خدا مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے، جن کے خلاف یہ دعویٰ کر رہا ہے بالکل غلط ہے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کو قاتل کا علم ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک پیروکار نے کہا اس گائے کا بھی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کا قصہ کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا جس جوان کی یہ گائے تھی وہ جوان اپنے والدین کا انتہائی فرما بردار تھا اور اپنے والد کی بے تحاشا عزت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس جوان نے کسی جنس کا سودا کیا اور رقم ادا کرنے کے لیے اپنے والد کے پاس آیا۔ چابیاں والد کے تکیے کے نیچے تھیں اور اس وقت اس کا والد سویا ہوا تھا۔ نوجوان نے باپ کو نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا اور جنس کا سودا ختم کر دیا۔ جب اس کا والد بیدار ہوا تو اس نے اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ باپ نے کہا تم نے اچھا کیا، اس معاملے میں تجھے کچھ نفع ملنے کا امکان تھا، لہٰذا اس امکانی منافع کی جگہ میں تجھے یہ گائے دیتا ہوں۔ اور یہ وہی گائے تھی جس کی اتنی زیادہ قیمت حاصل ہوئی تھی۔ یہ واقعہ سن کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم نے دیکھا ماں باپ سے نیکی کرنے سے کتنا بڑا مادی فائدہ حاصل ہوا۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 21۔ اگلا واقعہ امام کس سے محبت کرتا ہے؟ عمار ابن حبان کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میرا بیٹا اسماعیل میرے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اسے دوست رکھتا ہوں اور اب میری محبت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی۔ ایک دن وہ حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے جیسے ہی انہیں دیکھا بے حد خوش ہوئے اور آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی۔ خندہ پیشانی سے اور احترام کے ساتھ آپ اس سے پیش آئے اور شفقت کی وجہ سے آپ اس کے سامنے تبسم کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ رخصت ہو کر چلی گئی۔ اتفاق ایسا ہی ہوا کہ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ان کا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، لیکن رسول کریم سے اسے وہ شفقت و توجہ حاصل نہ ہو سکی جو اس کی بہن کو حاصل ہوئی تھی۔ بعض صحابہ نے آپ سے اس عدم التفات کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا میں نے اس عورت کا اس لیے زیادہ احترام کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتی تھی۔ ریفرنس منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 324۔ اگلا واقعہ ہے امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والد کے لیے سفارش۔ آقا سید محمد موسوی نجفی المعروف ہندی ایک انتہائی متدین عالم تھے اور حرم امیر المومنین علیہ السلام میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ انہوں نے یہ روایت شیخ باقر فرزند شیخ ہادی کاظمینی سے کی۔ انہوں نے ایک ثقہ شخص سے روایت کی، وہ شخص حمام میں لوگوں کی مالش کیا کرتا تھا۔
ایک شخص کا بوڑھا باپ تھا اور وہ اس کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کے لیے بیت الخلاء میں پانی تک بھی خود رکھتا تھا۔ پورا ہفتہ وہ اسی طرح سے باپ کی خدمت بجا لاتا تھا، مگر بدھ کی شب وہ باپ کی خدمت بجا نہیں لاتا تھا، کیونکہ اس شب وہ مسجد سہلا جاتا تھا اور ساری رات وہاں خداوند تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ لیکن ایک مدت بعد اس نے مسجد سہلا جانا ترک کر دیا۔ میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا وہ مسلسل 40 شب تک بدھ کی رات کو مسجد سہلا جایا کرتا تھا اور 40ویں شب وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ دن غروب ہونے والا تھا، مجھے وہاں پہنچنے میں اچھی خاصی دیر ہوئی اور چاند نکل آیا، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ رات کی تاریکی کم ہو گئی اور میں اپنی دھن میں مگن ہو کر مسجد سہلا کی طرف چلتا رہا۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ایک اعرابی شخص گھوڑے پر سوار ہو کر میری جانب آ رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ہو نہ ہو یہ راہزن ہے اور اب یہ مجھے میرے لباس سے محروم کر دے گا۔ وہ شخص جیسے ہی میرے قریب آیا اس نے بدوی زبان میں مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں مسجد سہلا جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ اس نے کہا اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو۔ میں نے کہا کچھ بھی میری جیب میں نہیں۔ اس نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا اپنا ہاتھ جیب میں ڈالو۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا تو اس میں کچھ کشمش موجود تھی۔ دراصل میں نے دن کے وقت کشمش اپنے بچوں کے لیے خریدی تھی اور اس وقت میں اسے بھول چکا تھا۔ میں نے وہ کشمش سوار کے حوالے کی۔ اس وقت سوار نے مجھے 3 مرتبہ کہا اوسئی کا بالعود۔ بدوی عربی زبان میں عود بوڑھے باپ کو کہا جاتا ہے، تو ان کی گفتگو کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ میں تجھے بوڑھے باپ کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اچانک سوار میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ امام صاحب الزمان علیہ السلام تھے اور میں سمجھ گیا کہ وہ ہر بدھ کی شب میرے یہاں آنے پر راضی نہیں ہے۔ اس کی بجائے مجھے والد کی خدمت کا انہوں نے حکم دیا ہے، اس لیے میں نے مسجد سہلا جانا ترک کر دیا۔ اگلا واقعہ اویس قرنی اور والدہ کی اطاعت۔ حضرت اویس قرنی اجرت پر لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنی والدہ کی کفالت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے والدہ سے اجازت طلب کی کہ اسے مدینہ طیبہ جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار زیارت سے مشرف ہو سکے۔ ماں نے کہا میں تمہیں اس شرط پر اجازت دیتی ہوں کہ آتے دن سے زیادہ دیر تم مدینے میں نہ ٹھہرو گے۔ اویس روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر آئے اور اس وقت حضور کریم اپنے بیت الشرف میں موجود نہ تھے۔ انہوں نے وہاں 2 ساعت قیام کیا اور پھر یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضور کریم اپنے گھر تشریف لائے اور فرمایا یہ کس کا نور ہے جس سے ہمارا گھر روشن ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ ایک شتربان آیا تھا جس کا نام اویس تھا۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ نور اویس یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ رسول کریم اویس کے متعلق فرمایا کرتے تھے قرن کی جانب سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، اے اویس قرنی میں تمہارے دیدار کا مشتاق ہوں۔ ریفرنس منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142۔ اگلا واقعہ ہے باپ کی بد دعا کا اثر۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب محیج الدعوات میں لکھتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنے والد گرامی قدر علیہ السلام کے ساتھ تاریکی شب میں خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں ہم نے ایک دلسوز آواز سنی۔ کوئی شخص رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا اور دعا کے ساتھ وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ میرے والد علیہ السلام نے فرمایا حسین تم نے گناہگار کے نالے کو سنا جو بارگاہ احدیت میں فریاد کر رہا ہے اور اشک ندامت سے وضو کر رہا ہے، جاؤ اسے تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اس تاریک شب میں لوگوں کو ایک طرف ہٹاتا ہوا اس تک جا پہنچا۔ وہ شخص رکن اور مقام کے درمیان آہوزاری میں مصروف تھا۔ میں اسے اپنے والد ماجد علیہ السلام کی خدمت میں لے آیا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ حضرت علی نے پوچھا تو کون ہے؟
اس نے جواب دیا میں عربوں میں سے ایک شخص ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پرسوز نالے کس لیے ہیں؟ اس نے کہا مولا آپ مجھ سے پوچھ کر کیا کریں گے، گناہ کی بوجھ نے میری پشت کو جھکا دیا ہے اور والد کی نافرمانی اور اس کی بددعا نے میری زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور میری سلامتی اور تندرستی مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنا واقعہ بیان کرو۔ اس جوان نے کہا میرا بوڑھا باپ تھا جو مجھ پر بہت مہربان تھا، لیکن میں دن رات برے اور بیہودہ کاموں میں لگا رہتا تھا اور بیچارہ مجھے جتنی نصیحتیں کرتا تھا میں نے اسے کبھی قبول نہیں کیا تھا، بلکہ بعض اوقات میں اپنے والد کو اذیت دیتا اور اسے گالیاں دیتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے باپ کے پاس ایک صندوق ہے جس میں کچھ رقم موجود ہے۔ میں وہ رقم لینے کے لیے صندوق کے قریب گیا۔ میرے والد نے مجھے روکا، میں نے زور سے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور زمین پر دھکا دیا۔ بوڑھا شخص تھا، بیچارہ زمین پر گرا۔ دوبارہ اٹھنے کی اس نے کوشش کی لیکن درد کی وجہ سے نہ اٹھ سکا۔ میں نے صندوق سے رقم نکالی اور باہر چلا گیا۔ اس وقت میرے باپ نے کہا میں خانہ کعبہ جا کر تمہیں بددعا دوں گا۔ پھر میرے باپ نے چند دن روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور پھر سامان سفر اکٹھا کیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مکے چلا گیا اور خانہ کعبہ پہنچا۔ میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ میرے والد نے میرے سامنے غلاف کعبے کو پکڑا اور رو رو کر مجھے بددعا دی۔ خدا کی قسم میرے والد کی بددعا ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی تھی کہ میری تندرستی سلب ہو گئی اور پھر اس جوان نے اپنی قمیص اٹھا کر ہمیں اپنا جسم دکھایا۔ اس کے بدن کا ایک حصہ لکڑی کی طرح سے خشک ہو چکا تھا اور حرکت کے قابل نہیں تھا۔ جوان نے کہا مولا اس واقعے کے بعد میں سخت پشیمان ہوا اور کئی دفعہ اپنے والد سے معافی مانگی لیکن اس نے مجھے معاف نہ کیا اور اپنے گھر واپس چلا گیا۔ 3 سال کا عرصہ اسی طرح سے گزر گیا۔ میں والد سے مسلسل معافی مانگتا رہا لیکن وہ معاف کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر 3 برس کی طویل عرصے کے بعد وہ کچھ نرم ہوا اور میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ کعبہ شریف پہنچ کر میرے لیے اسی جگہ پر دعا کرے جہاں اس نے بد دعا کی تھی۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ میرے والد نے میری درخواست قبول کی۔ میں والد کو اونٹ پر سوار کر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کرتے ہوئے ہماری وادی عراق میں پہنچے۔ رات انتہائی تاریک تھی اور ہم محض سفر تھے۔ اچانک ایک بڑا پرندہ اڑا۔ اس کے اڑنے سے میرے والد کا اونٹ دوڑنے لگا اور میرا والد اونٹ سے گرا۔ اس کا سر نیچے 2 پتھروں سے ٹکرایا اور وہ وہیں جا بحق ہو گیا۔ میں نے والد کو اسی جگہ دفن کیا اور خود اکیلا بیت اللہ پہنچ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ نہ جانے مجھے میرے گناہوں کی معافی ملے گی یا نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ گیا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک دعا تلقین فرمائی تھی، میں تجھے وہی دعا بتاؤں گا۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے۔ اس دعا کو جو شخص بھی پڑھے گا اس کی پریشانی دور ہوگی اور اس کے درد، مرض، فقر، تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی مولا کائنات نے اس دعا کی خصوصیت بیان فرمائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جوان سے زیادہ دعا کی خصوصیات سن کر خوش ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ذی الحجہ کی شب دہم اس دعا کو پڑھنا اور صبح کے وقت میرے پاس آنا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کا لکھا ہوا نسخہ جوان کو دیا۔ 10 ذی الحجہ کو صبح وہ جوان ہمارے پاس آیا اور وہ مکمل طور پر تندرست تھا اور جوان کہنے لگا خدا کی قسم اس دعا میں اسم اعظم پوشیدہ ہے، پروردگار کی قسم میری دعا مستجاب ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی دعا کو پڑھا مجھے نیند آ گئی اور عالم خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے میرے بدن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا خدائے بزرگوار کو یاد کرو تمہیں اچھائی ملے گی۔ میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے آپ کو صحیح و سالم پایا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جو دعا اس جوان کو تعلیم کی تھی وہ وہی دعائے مشلول ہے جو کہ مفاتیح الجنان میں درج ہے۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 562۔ اگلا واقعہ ہے ماں کا کتنا حق ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ ایک شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ
میرے والدین بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، میرا والد فوت ہو گیا، البتہ اس وقت میری ماں زندہ ہے اور وہ اس وقت اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ وہ سخت غذا نہیں کھا سکتی، اسی لیے میں غذا نرم کر کے اپنے ہاتھوں سے اسے چھوٹے بچوں کی طرح کھلاتا ہوں، اور بچوں کی طرح میں اسے کپڑے میں لپیٹ کر پنگوڑے میں سلہاتا ہوں، پنگوڑے کو ہلاتا رہتا ہوں یہاں تک کہ اسے نیند آ جاتی ہے، اور اب وہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ مجھے اس کی بات کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے ایسا پستان عطا کرے کہ جس میں دودھ برآمد ہو، تاکہ میں اپنی ماں کو اس پستان سے لگا کر دودھ پلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور میرے پستان میں دودھ اتر آیا۔ پھر اس شخص نے اپنا پستان دکھایا جسے زور دینے سے دودھ برآمد ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹے تو نے کامیابی حاصل کی ہے، تو نے خداوند عالم سے پاک دل ہو کر خالص نیت سے دعا مانگی اور رب العزت نے تیری دعا قبول فرمائی۔ اس شخص نے حضور اکرم سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی والدہ کے حقوق ادا کر دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، تمہاری پیدائش کے وقت درد ذہ سے مجبور ہو کر تمہاری ماں نے جو فریاد کی تھی، تم نے تو ابھی تک ایک فریاد کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ریفرنس ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 631۔ جی ہاں، دنیا میں ایسی بھی بہت سی مائیں گزری ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد وفات پا گئیں اور اپنے بچے کا منہ تک دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ریفرنس مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ 631۔ اگلا واقعہ ہے روحانی باپ کا بھی حق ادا کریں۔ 19 ماہ مبارک رمضان کی صبح کو ابن ملجم لعین نے مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر ضرب ماری۔ لوگ آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لے گئے اور گھر کے قریب کھڑے ہو کر زار و قطار رونے لگے۔ اتنے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گھر سے برآمد ہوئے اور تمام سوگواروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اس وقت ابن ملجم ہماری قید میں ہے، اگر میرے والد صحتیاب ہو گئے تو اس کے متعلق وہی خود فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ سن کے تمام لوگ گھروں کو چلے گئے، مگر ازبغ ابن نباتہ وہیں کھڑے رہے اور زور زور سے روتے رہے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دوبارہ باہر تشریف لائے اور فرمایا، ازبغ تم نے میرے والد کا فرمان نہیں سنا؟ ازبغ نے کہا، مولا سنا ہے، میں اپنے آقا و مولا کو دیکھنا چاہتا ہوں اور ان سے حدیث سننا چاہتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام گھر گئے اور امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ازبغ کی خواہش پیش کی۔ مولا کائنات نے اجازت دی۔ ازبغ کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر زرد رنگ کا رومال بندھا ہوا ہے، مگر امیر المومنین کا چہرہ مبارک اس رومال سے بھی زیادہ زرد تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے میرا پیغام نہیں سنا؟ میں نے کہا، مولا سنا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ سے کوئی حدیث سنوں۔ آپ نے فرمایا، ازبغ ضرور مجھ سے حدیث سنو، پھر تمہیں مجھ سے حدیث سننی نصیب نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا، ازبغ جیسا کہ تم اس وقت میرے سرہانے بیٹھے ہو، میں بھی اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھا تھا۔ رسول کریم نے مجھے حکم دیا کہ علی مسجد میں جاؤ، میرے ممبر کی ایک سیڑھی چھوڑ کر ممبر پر بیٹھ جاؤ، لوگوں کو جمع کر کے میرا یہ پیغام سناؤ کہ جو شخص اپنے والدین کو ترک کرے اور ان کی نافرمانی کرے، اور جو غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جائے، اور جو شخص اپنے مزدور پر ظلم کرے اور اس کی اجرت اسے نہ دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کیا اور ممبر سے نیچے اتر کر مسجد کے ایک کونے سے ایک شخص نے مجھ سے پکار کر کہا، علی تم نے حکم تو سنا دیا، لیکن اس کی تم نے وضاحت نہیں کی۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور اس شخص کی درخواست آپ کے سامنے پہنچائی۔ ازبغ کہتے ہیں، اتنے میں مولا علی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور میری انگلی کو اپنے ہاتھ کے درمیان میں رکھا اور فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کھینچا تھا اور میری انگلی کو اپنے ہاتھ کے درمیان رکھا تھا اور فرمایا تھا، یا علی
میں اور تو امت کے باپ ہیں. جس نے ہماری نافرمانی کی اس پر اللہ کی لعنت ہو. خبردار، میں اور تو اس امت کے آقا و مولا ہیں. جو ہم سے بھاگ جائے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور خبردار، میں اور تو اس امت کے مزدور ہیں، اور جو شخص ہماری اجرت ادا نہ کرے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. پھر فرمایا آمین. ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 9 صفحہ 437. عزیز سامعین، یہاں پہ واقعات کا اختتام ہوا اس باب کے. اب ہیڈنگ ہے چند روایات. تفسیر صافی سورہ لقمان کا ریفرنس ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں اس کے لیے آگ سے کیوں نہ جلایا جائے اور تجھے تکلیفیں دی جائیں، مگر یہ کہ تمہارا دل ایمان سے مطمئن ہو، اور اپنے والدین کی اطاعت کرنا اور ان سے نیکی کرنا، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو. اور اگر والدین تجھے حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو چھوڑ کر چلے جاؤ تو ایسا ہی کرنا، یہ چیز ایمان کا حصہ ہے. کتاب التعریف صفحہ 39. امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بعض افراد ماں باپ کی زندگی میں ان کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور جب والدین کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ ان کا قرض ادا نہیں کرتے اور ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے، تو اللہ انہیں والدین کا نافرمان لکھ دیتا ہے. مستدرک الوسائل کتاب النکاح میں ہے کہ امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ دنیا کا کوئی ایسا برا عمل نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا میرا باپ زندہ ہے. آپ نے فرمایا تو جاؤ اور اس سے نیکی کرو. جب وہ پشت پھیر کر چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کے گناہ جلد معاف ہو جاتے. وسائل الشیعہ کتاب النکاح میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی چل رہا تھا اور بیٹے نے باپ کے ہاتھ پر تکیہ کیا ہوا تھا. یہ دیکھ کر والد علیہ السلام اتنے رنجیدہ ہوئے کہ اس سے پوری زندگی کبھی بات نہ کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ خدایا میرا فلاں شہید دوست کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دوزخ میں ہے. موسیٰ نے عرض کی کہ پروردگار کیا تو نے شہداء سے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے شہداء سے جنت کا وعدہ کیا ہے، مگر وہ ماں باپ کی نافرمانی پر اصرار کرتا تھا اور میں حقوق الوالدین کی موجودگی میں کوئی عمل قبول نہیں کرتا. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ بات تمہارے لیے ناگوار نہ ہوگی کہ تمہارے والدین تمہارے لیے یہ کہیں کہ یہ ہماری اولاد نہیں ہے؟ سب نے کہا جی ہاں یہ بات ہمارے لیے ناگوار ہے. تو آپ نے فرمایا پھر کوشش کرو تمہارے وہ والدین یعنی محمد و علی علیہ السلام جو تمہارے جسمانی والدین سے افضل ہیں کہیں وہ تمہاری روحانی فرزندی کا انکار نہ کر دیں. عزیز سامعین اس مقام پہ اس باب کا اختتام ہوا. اس کے بعد 5ویں باب کا آغاز ہوگا اور وہ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کیا جائے گا جس کا عنوان ہے صلہ رحمی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.